الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3364 کے تعلق سے چل رہی ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ باتیں یہاں تک چلی ہوئی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کا قبیلے بنی جرہم کی ایک عورت سے شادی ہو گئی، چنانچہ ان کی والدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، چنانچہ ان کی بیوی سے ہوئی اور کچھ باتیں ہوئیں، تو اشارے میں اسماعیل علیہ السلام کو ایک پیغام دے دیا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دینا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی اطاعت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر اسی قبیلے سے ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ فَلَبِثَ ابراہیم ماشاء اللہ، پھر جب تک اللہ رب العالمین نے چاہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس نہیں آئے، یعنی دوسری شادی کے بعد۔ ثم آتاہم بعد فلم یجدوا، پھر کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے گھر پہ نہیں پایا جیسے پہلے ہوا تھا۔ پہلی بیوی تھی، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی اور بیوی سے گفتگو ہو گئی، تو ایسے اس بار بھی آئے تو یہ دوسری بیوی تھی اور اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اسماعیل علیہ السلام سے نہیں ہوئی۔ فدخل علی امرأتہ فسألها عنہ، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بیوی کے پاس گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ کہاں گئے ہوئے ہیں۔ فقال الخرج یبتغی لنا، چنانچہ بیوی نے جواب دیا کہ وہ ہماری روزی روٹی کے تلاش کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ یہی ہے کہ روزی روٹی کا مسئلہ ایسا ہے کہ بغیر تلاش کیے، بغیر محنت کیے، بغیر پاپڑ بیلے ملنے والی نہیں ہے، جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ قال کیف انتم، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی سے سوال کیا تم کیسے ہو۔ وسأل عن عیشہم وحیتہم، چنانچہ ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی حالت کے بارے میں سوال کیا کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، حالات کیسے ہیں، جیسا کہ پہلی بیوی سے انہوں نے سوال کیا تھا۔ فقال نحن بخیر وسع، چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی نے کہا کہ ہم بہت ہی اچھے ہیں اور بہت ہی خوشحال ہیں۔ پہلی والی بیوی کا جواب بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہیں نا بڑی مشقت میں چل رہے ہیں، زندگی بڑی تنگ دست ہے، لیکن دوسری بیوی کا جواب ہے، یعنی دوسری بار جب آئے تو انہوں نے کہا بہت اچھے سے ہیں اور بہت خوشحال ہیں۔ وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، چنانچہ اس بیوی نے اللہ رب العالمین کی تعریف بھی بیان کی، حمد و ثنا جیسا کہ اللہ والوں کی زبان پر ہوتا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس طرح کے کلمات انہوں نے ادا کیا، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بیوی دیندار ہے، اور پہلے والی یہ اشارہ تھا کہ بیوی ناشکری ہے۔ فقال ما طعامکم، ابراہیم علیہ السلام نے وضاحت کرتے ہوئے سوال کیا کہ ٹھیک ہے تمہارا کھانا کیا ہے، یہاں کیا کھاتے ہو۔ قالت اللحم، بیوی نے جواب دیا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں، اور وہاں میسر یہی تھا، اور گوشت یہ غذا بھی ہے اور یہ فطرت بھی ہے، انسان کی چاہت بھی ہے گوشت کی طرف۔ ہمارے مذہب میں تو بھائی اجازت ہے، دائرہ ہے کہ بھئی یہ کھا سکتے ہو، لیکن آپ نیچر دیکھو کہ جن کے مسلک میں پابندی ہے، جن کے مذہب میں پابندی ہے، ان مذہب کے اکثر لوگ بھی لپک کے گوشت کے طرف آ رہے، کیوں؟ کیونکہ یہ نیچر ہے، گوشت چاہیے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہیں ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں گوشت کے علاوہ کچھ میسر نہیں ہو سکتا ہے، تو اسلام نے کہا کوئی بات نہیں ہے، کچھ جانور حلال ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو، ذبح کرو اور کھا لو۔ لیکن جن کے یہاں پابندی ہے کہ نہیں کھا سکتے، تو پھر تو انہیں بھوکا مرنا پڑے گا۔ تو مطلب یہ کہ نیچر کی یہ چیز خلاف ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ گوشت کھاتے ہیں۔ قال فما شرابکم، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا پیتے کیا ہو۔ قالت الماء، بیوی نے جواب دیا کہ پانی، یعنی گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ قال اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا دی کہ اللہ
ان کے گوشت اور ان کے پانی میں تو برکت عطا فرما دے، کیونکہ برکت والی چیز ہی بہتر ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب زیادہ نہیں، برکت کا مطلب سکون جس میں ہو جائے، اطمینان ہو جائے، امن کے ساتھ گزارا ہو جائے، کناعت پسندی آ جائے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لہم یومئذ حب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ اس دنوں میں وہاں دانا یعنی اناج نہیں ہوتے تھے، یعنی گزارا صرف گوشت پر تھا، زمین سے کوئی پیداوار نہیں تھی جو انسان کی گزارے کا سبب بن چکے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِي، کہہ رہے اگر اناج ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اناج کے لیے بھی دعا کرتے کہ اللہ ان کے اناج میں برکت دے، چونکہ اناج تھا نہیں۔ قال فَهُمَا لَا يَقُلُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَهُ، چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے علاوہ میں ان دونوں پر گزارا کرنا موافق نہیں، یعنی پانی اور گوشت۔ مکہ ان دنوں میں مکہ وہ واحد زمین تھی کہ جہاں ان دونوں پر گزارا ہو سکتا تھا، گوشت مل سکتے تھے آسانی سے اور پانی تو مل ہی گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری زمین ہوتی یا تو صحت سازگار نہ بنتی یا میسر نہیں ہوتی تھی کہ آدمی گوشت پر گزارا کر لے۔ کہہ رہے قال فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَقْرَئِ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو میرے جانب سے سلام کہنا، وَمَرِّهِ يُثْبِتُ عُتْبَةَ بَابِهِ، اور ان کو حکم دینا کہ اپنے دروازے کے چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ پہلے کیا تھا؟ چینج کر دیں۔ واپس اس بیوی کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ ان کو بتانا کہ یہ جو دروازے کا چوکھٹ ملا ہے اسے اپنے پاس رکھنا۔ فَلَمَّا جَاءَ اسماعیل، چنانچہ جب اسماعیل علیہ السلام آئے، قَالَ هَلْ أَتَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، انہوں نے سوال کیا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ قالت نعم، بیوی نے جواب دیا ہاں، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْحَيَّةِ، بیوی نے کہا ہاں بہت ہی خوبصورت ایک بزرگ آئے تھے۔ کہہ رہے واسنت علیہ، اور بیوی نے ان بزرگ کی تعریف بھی خوب کی، کیونکہ تھوڑی دیر آدمی ایک دوسرے کے پاس رہ جائے نا تو پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے اس بار ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، ان کے بیوی سے تھوڑی بہت گفتگو کی، پتہ چل گیا، تو ایسے اس بار بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی گفتگو کی، پتہ چل گیا بیوی ٹھیک ہے، تو کہا چوکھٹ کو برقرار رکھنا، اور بیوی کو بھی پتہ چلا کہ بہت ہی کوئی اچھے بزرگ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے تعریف کی۔ فَسَأَلْنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، چنانچہ انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں سوال کیا تو میں نے بتا دیا کہ وہ روزی روٹی کے تلاش کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ فَسَأَلْنِي كَيْفَ عَيْشُنَا، انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ ہماری زندگی کیسی ہے۔ فَأَخْبَرْتُ أَنَا بِخَيْرٍ، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ ہم بہت ہی اچھے سے جی رہے ہیں۔ قَالَ فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ، اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے کوئی وصیت بھی کی ہے؟ قالت نعم، بیوی نے جواب دیا ہاں، وَيَقْرُ عَلَيْكَ السَّلام، انہوں نے آپ کو سلام بولا ہے۔ وَيَأْمُرُكَ أَن تُثْبِتَ عُتْبَةَ بَابِكَ، اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا۔ قال ذاک ابی، اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ ہمارے والد تھے، پہچان گئے وہ ہمارے والد تھے۔ وَأَنْتِ الْعُتْبَةُ، اور تم ہی وہ چوکھٹ ہو جس کو برقرار رکھنے کا انہوں نے حکم دیا۔ امرنی ان امسکک، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یعنی اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھوں۔ ثم لبثان ما شاء اللہ، پھر اللہ رب العالمین نے جب تک چاہا ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے، یعنی کافی وقتہ پھر ہو گیا۔ حدیث لمبی، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔